سب جگہ یہ بات بھی مشترک اور کامن تھی کہ اسلام عقل کو روکتا ہے، اندھ وشواس کی بات کرتا ہے۔ یہ تو اور مذاہب کرتے ہوں گے، لیکن اسلام کا جو اسلام کی جو سب سے پہلی مین، جسے ہم شروط کہیں، جیسے سورس کہیں، جیسے منبع کہیں، کلام اللہ، اس نے یہ بات تمہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ جملہ بول چکا ہے یہاں، کتنے خطبوں میں، کہ دنیا میں کوئی کتاب آپ نہیں لا سکتے ایسی، یہ چیلنج ہے میرا، جس کے اندر ایک کتاب کے اندر عقل استعمال کرنے کی اتنی تاکید ہو جتنی قرآن کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے کیڑے مکوڑوں سے بدتر۔ اسلام کہتا ہے جہنمی ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے۔ یہ دونوں آیات قرآن کی ہیں، میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، یہاں وقت کی وجہ سے میں شارٹ میں نکلا۔ پھر کچھ سوالات جو کچھ تو بہت ہیں، جو سب جگہ وہی دہرایا جاتا ہے، 3 طلاقیں، طلاق ثلاثہ، حلالہ، عورتوں کے حقوق، عورتوں کو مارنا، مرد عورت سے سپیریئر ہے، لڑکیاں عورتیں بہت ان کی گلے سے نہیں اترتا، دیندار گھروں کی عورتوں کے ہم مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، قرآن میں ہے تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے گلے سے نہیں اترتا۔ تو ایسی جو بات جو لوگوں کے گلے سے نہیں اترے وہ دین کی نہیں ہوگی ہمارے۔ آپ کے میں نے تو اس موضوع پہ بھی بہت بولا ہے، یہاں 3 خطبے لگاتار دیے طلاق ثلاثہ کے اوپر، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، میرے نام سے ڈال کر نکال لیجیے۔ مختصر یہاں بتا سکوں گا 3 خطبوں کی تفصیلات، تو میں اس پورے خطبے میں بھی نہیں بتا سکتا، بہت مختصر سی بات۔ الطلاق مرتان، طلاق قابل واپسی 2 مرتبہ کی ہے۔ قابل واپسی میں نے بریکٹ میں جوڑ دیا اس لیے کہ ساری دنیا مانتی ہے کہ یہاں یہی کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قابل واپسی طلاق 2 مرتبہ کی ہے۔ اور اس کے بعد اگر تم فَإِن طَلَّقَهَا، چھوڑ دیا میں نے حصہ کو، پھر بھی اگر طلاق دے دی یعنی تیسری مرتبہ، تو پھر وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے جب تک تم کسی اور سے بھی نکاح بیچ میں نہ کر چکے۔ یہ حلالہ ہے، وہ طلاق ثلاثہ کہ جب تیسری دفعہ دے دی۔ پورے قرآن شریف کے اندر یہ لفظ آپ جگہ جگہ دیکھ لیجئے، انسانوں کے لیے جس جگہ بھی آیا مرتان یا مرتین 2 مرتبہ، یہ 2 الگ الگ موقعوں کے لیے آیا۔ اور دوسری آیات بھی تو دیکھ لیجئے، کسی جگہ ایسا نہیں آیا، کسی ایک جگہ بھی کہ جہاں ایک ہی وقت کی میں 2 چیزیں کہی گئی۔ اور کامن سینس بھی یہی کہتا ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ یہ 3 بار کھانی، 3 مرتبہ یہ دوا، ایک دن میں 3 دفعہ، اسے کہتے ہیں نا TDS، تھرائس اے ڈے، یہ دوا آپ کو دن میں 3 بار کھانی ہے، تو آپ تینوں اکٹھی ایک ساتھ کھا جاتے ہیں کیا؟ یہ تو ٹرپل ڈوز ہو گئی، یہ 3 مرتبہ نہیں ہوئی، 1 مرتبہ میں ٹرپل ڈوز ہو گئی۔ چھوڑیے مثالوں کو، قرآن کی بات کو، ساری مثالیں یہاں نہیں رکھوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے اس کتاب میں یہ ریکارڈ کر دیا، پہلے سے ایڈوانس یہ ریکارڈ کر دیا ہم نے، اور اس کتاب ہی نہیں بلکہ کتاب جو چلی آ رہی تھی اس میں پہلے بھی، کہ تم ضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، مرتین، لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مرتین، 2 مرتبہ کرو گے۔ ان 2 مرتبہ میں سینکڑوں سال کا وقفہ ہے۔ ایسے ہی سوچ لیجئے پھر کامن سینس سے، کسی جگہ فساد ہو گیا، میں کہوں میرٹھ میں 3 بار فساد ہوا، تو 3 بار کا مطلب 3 الگ الگ سالوں میں الگ الگ موقعوں پر۔ اگر ایسا ہو، صاحب جمعے کو ہوا، دن میں بھی ہوا، پوری رات میں چلتا رہا، صبح تک چلتا رہا، صبح کے 5 بجے تک چلتا رہا، 5:01 سے اگلا فساد شروع ہو گیا، ارے اگلا نہیں وہی جاری ہے، پھر اگلے دن چلتا رہا، پھر رات بھر ہوا، پھر اگلے دن صبح 4 بجے تک چلا، پھر 4:01 پہ تیسرا فساد شروع ہو گیا، تیسرا نہیں وہی جاری ہے۔ یہ 3 دن رہا ایک فساد، 3 مرتبہ کا نہیں۔ جب آپ کسی کو بتائیں کہ میرٹھ میں، مراد آباد میں، یا جن جگہوں پہ فساد ہوتے رہتے، 1 سے زیادہ مرتبہ ہوئے علی گڑھ میں، کہ اتنی مرتبہ فساد ہوا، کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ 3 بار ہوا یا 3 الگ موقع۔ قرآن کے الفاظ اور سب جگہ سے نکال کر دیکھ لیجئے اس لفظ کو، یہاں پہ کہیں گے ایک ہی وقت میں طلاق طلاق،
طلاق یا طلاق طلاق طلاق. اچھا پھر طلاق طلاق کہنے میں بھی آدھا سیکنڈ تو درمیان میں ہے، چوتھائی سیکنڈ ہوگا اگلا لفظ کہنے میں. جب ایک دفعہ لفظ طلاق کہہ دیا، عدت شروع ہو گئی اسی لمحے سے. رشتہ ختم پورا نہیں ہوا لیکن سسپینڈ ہو گیا، حالت نکاح باقی نہیں رہی. طلاق تو یعنی علیحدگی تو مکمل نہیں ہوئی لیکن حالت نکاح لفظ طلاق بولتے ہی باقی نہیں رہی. اب اس کے آدھے سیکنڈ کے بعد اگر پھر طلاق دیتے تو یہ محمل بات ہے. قرآن میں نہ کہیں ایک طلاق کا ذکر ہے نہ 3 طلاق کا ذکر، 2 مرتبہ کا اور تیسری مرتبہ کا تو ہے. لیکن 2 طلاق جیسے آپ بولتے ہیں 3 طلاق کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. طلاق طلاق ہے، طلاق دی، سب کچھ اس ایک دفعہ کہنے سے مکمل ہوتا ہے سب کچھ. اب جب اگلی مرتبہ کہا جو 1 سیکنڈ کا وقفہ بیچ میں ہے یا آدھے سیکنڈ کا ہے، اس میں وہ عدت میں چلی گئی تھی عورت، نکاح کی حالت سسپینڈ ہو گئی تھی، حالت نکاح میں اب نہیں تھا، سپریشن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا علیحدہ. تو جب کوئی عدت کی حالت میں ہے اس وقت اگلی طلاق کیسے ہوگی؟ دوسرا لفظ طلاق کا بے معنی ہے، نہیں دے سکتے. بھائی عدت پوری ہو جانے کے بعد تو پھر دے دو تو وہ دوسری مرتبہ کی ہو جائے گی، اب نہیں دے سکتے بیچ میں. اور اسی آدھے سیکنڈ کو ہمارے ایک گروپ نے بڑھا دیا 1 مہینے پہ کہ صاحب یہ ہے طلاق کا حسن، اگلے مہینے دو، اس سے اگلے مہینے دو. تو نانسنس ہے. ایک طلاق سے سب کچھ مکمل. عدت گزارنے کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے، عدت کے دوران میں رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ واپس بھی نکاح کر سکتا ہے. تو جب یہ ایک طلاق سے سب کچھ مکمل ہوتا ہے، دوسری کے معنی کیا ہے؟ اور دوسری جائز نہیں ہے. بات خالی اتنی نہیں گناہ ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ محمل ہے کہ اب تو وہ عدت کی حالت میں جا چکی تھی، طلاق ہو چکی تھی، اب دوسری کیا تھی؟ اب طلاق کیسی؟ سسپینشن کی حالت میں تھی، طلاق کیسی؟ طلاق تو دے چکے تم. پھر حلالہ آتا ہے. میں نے کتنی مرتبہ یہ بات یہاں کہی اور حلالہ کو ایک دفعہ تفصیل سے لیا. دنیا کے کسی سنی مفتی کے پاس چلے جائیں آپ پوری دنیا میں اور ان سے کہیں یا سوال پوچھیں کہ میں ایک عورت سے 3 راتوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہے گا لا حول ولا قوت، حرام، ناجائز. اسے تو شیعہ لوگوں کے یہاں متع کہتے ہیں، شیعہ لوگوں کے یہاں یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. طے کر کے، مدت طے کر کے کہ اس کے بعد طلاق دے دی جائے گی، نکاح کرنا ہی جائز نہیں، نکاح ویلڈ نہیں ہوا. تو پھر اگر یہی طے کیا گیا کہ کسی نے طلاق دے دی تھی، اب کسی اور کے پاس 2-3 دن راتوں کے لیے رکھوائیں اور وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق بھی قائم کرے، وہ رشتہ جائز نہیں ہے طے کر کے، وہ نکاح ہی نہیں ہوا. جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا تو اس سے طلاق بھی نہیں ہوگی، پھر واپس ان سے نکاح بھی نہیں ہوگا. کسی سے پوچھ لیجئے کہ کیا یہ کر سکتا ہوں میں کہ یہ طے کر کے کہ 1 رات بعد یا 3 رات بعد یا 7 راتوں کے بعد میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میں نے 7 دن کا نکاح کیا. سنی مفتی دنیا کے سارے منع کر دیں گے کہ یہ حرام ہے. یہاں صحیح ہے، جب وہ حرام ہے تو نکاح ہی نہیں ہوا اگلے سے. طے کر کے طے نہیں کیا جا سکتا، دل میں بھی نہیں رکھا جا سکتا. نکاح جب کریں گے تو قرآن تو بار بار کہتا ہے طلاق مت دینا، واپس اس سے طلاق لینا کیا میں نے طے کرنا. اب اگر آپس میں ڈفرینسز ہو، وہ دوسری جگہ اگر نکاح کر لیا ہے، آپس میں اختلافات ہو تو وہاں ثالثی ہوگی، کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے طلاق نہ ہو. تو یہ حلالہ جس شکل میں سمجھا جاتا ہے اور جیسے تھوپا جاتا ہے اور جیسے مسلمان مانتے ہیں اور جیسے جگہ جگہ پاکستان میں تو باقاعدہ کھلے عام سینٹر ہیں، حلالہ سینٹر. 50,000 روپے بھی دو اپنی عورت کو، میرے ساتھ میں چھوڑو، ہمارے ساتھ میں، اور حلالہ ہو گیا، ہم نے کروا دیا. یہاں بھی ہے، کھل کر ایسے نہیں ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے، یہاں بھی ہے. اور اس درجے کے ہیں، میں نے خود ان کی زبان سے جنہوں نے سیکریٹلی ان کو ریکارڈنگ کی ہے، اس درجے کے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں سوائے سونے کے، کوئی نہ نکاح کے الفاظ بھی نہیں ہوئے، نکاح بھی نہیں کیا اور رات گزاری، اور کر لو اپنی بیوی لے جاؤ، جائز ہو گئی تمہارے لیے، اور مسجد کی امامت کرتے. تو یہ پیسے لیتے ہیں. یہ کرپشن کب ختم کرو گے؟ سوال یہ کہ وہ تو نہیں کریں گے جو لالچی ہیں، جنہیں دین ایمان سے کوئی مطلب نہیں، جو
عیاش ہیں وہ تو نہیں کریں گے، عوام کبھی نہیں ماریں گے اور کبھی ان کے بورڈ اتار کر پھینکیں گے، لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر عورت جائز نہیں ہو۔ ارے 3 ہوتی ہی نہیں کوئی چیز، واپس نکاح کر سکتے ہیں، وہ 2 فضول تھی، کچھ ویلڈ نہیں ہوا اس کا، کہ اب تو 3 ہو گئی، 3 مرتبہ کی بات الگ۔ خیر، طلاق ہوا، حلالہ ہوا، کنیزیں بہت، یہ تو بہت زیادہ پیش کیا تھا، سیکس سلیوز، یہ سیکس کے غلام۔ اسلام نے جیلوں کے بجائے یہ حل دیا تھا قیدیوں کے لیے، جنگی قیدیوں کے لیے، بھاگے نہیں، وہ غلام کہلاتے تھے یا کنیزیں، بھاگے نہیں، کام کاج کریں جیسے، لیکن یہ کہا تھا کہ جیسا تم پہنتے ہو وہ پہنانا، جیسا تم کھاتے ہو کھلانا، ان کی طاقت محنت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال قائم کر دی غلام، جو غلام تھا، بچہ جب انس اور ان کے جب والد آئے اور چچا آئے لینے کے لیے تو ساتھ میں جانے سے انکار کر دیا، پہچاننے کے بعد بھی کہ انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اتنی محبت کرتے۔ تو یہ جو حل دیا تھا، بجائے اس کے کہ سارے کرمنلز کو اور بڑے کرمنل بن کے رکھیں، جیلوں میں رکھیں، یہ اب نہیں، آج کل جانے دیجیے، نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بغیر نکاح کے جسمانی تعلق عام ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی تفسیریں بھری پڑی ہیں کہ جائز ہے، اور تفسیروں میں باقاعدہ اس کے جسٹیفیکیشن ہے۔ جب تک آپ اسے جسٹیفائی کرتے رہیں گے، کسی کو دنیا میں مطمئن نہیں کر سکیں گے حرام کاری کو، کہ اسلام بےہودہ دین نہیں ہے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مت کریے کہ اسلام میں تو ہے، یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو ہم منع کر دیں، اس لیے نہیں۔ دیکھیے نا، صاف صاف لفظوں میں بھرا پڑا ہے، کہاں لکھا ہے، کس ایک جگہ لکھا ہے قرآن کے اندر؟ جانے دیجیے ان روایات کو، کس ایک جگہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بغیر نکاح کے ان کے ساتھ میں زندگی بسر کر سکتے ہو؟ آخری درجے کی بات 2 مکی صورتوں میں آیا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانکم، اگر تعلقات ہو جسمانی تو یا ازواج سے ہو یا باندیوں سے ہو۔ یہ کب لکھا ہے کہ باندی کو اس سے نکاح نہیں ہوگا؟ کہاں ہے؟ اور وضاحت کر دوں، پھر سورہ نساء میں آیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، آیت نمبر 425، کہ تم میں سے جو آزاد پاک باز عورتیں ہوں، آزاد عورتیں، ان سے نکاح کرنے کی کسی استطاعت نہیں، فائنینشیل حالات نہیں ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو باندیاں آئی ہیں، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو عورتیں جو جنگی قیدی بن کر آئی ان میں سے کسی سے، تو کسی سے یہ کب لکھا ہے نکاح مت کرو؟ اس سے اگلے حصے میں، اسی آیت کے اندر، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، نکاح کرنا ان سے، ان کے جس کی بھی باندھی ہو اس کی اجازت سے، تمہاری ہو تو بھی ضرورت ہے کچھ اجازت کی، بتاؤں گا بات ان کی، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اسی آیت میں آگے، اسی آیت کا حصہ، ان سے نکاح کرنا اجازت لے کر۔ جب کسی کی باندھی ہے، کیپٹیو ہے، تو تم ایسے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، اخلاقی بات ہے، اجازت لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف، معروف طریقے سے، جو رواج ہے جیسا مہر دینے کا، اس طریقے سے ان کے مہر ادا کرنا۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یہ۔ اور پھر ایک بات اور سمجھیں کہ اجازت ضروری ہوتی ہے جس سے نکاح کیا جائے، چاہے وہ کنیز ہو چاہے وہ آزاد ہو۔ اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، دونوں کی اجازت کے، انڈیپینڈنٹ اجازت۔ یہ نہیں ہے کہ میری کنیز ہے تو میں نے تو کر لیا، اس کی بھی اجازت ہوگی تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب ایک حدیث آتی ہے حنین کے موقع پر، میں نے ایسی نہیں کہہ رہا، وہ پچھلی حدیث بھی میں نے انہی کی زبان سے سنی، اس لیے یہاں بیان کیا، ورنہ نہیں کرتا بخاری۔ اب یہ دوسری بھی ان لوگوں کی زبان سے بیان ہوئی تھی، اس لیے یہاں حوالے دے رہا ہوں۔ ایک حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے کہ، اور وہ بھی بخاری میں آتی ہے، حنین کی جنگ تھی، جان لیجیے تو بہت بعد میں ہوئی، مکے کے فتح کے، مکے کے بھی بعد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم اس کے بعد حیات رہے، اس سے پہلے ساری بہت جنگیں ہو چکی ہیں، ان جنگوں میں بھی یہی سب بیان کیا جاتا ہے۔ خیر، اس میں جب عورتیں بہت سی گرفتار ہو کر آئیں تو صحابہ کو ذرا ہچکچاہٹ ہوئی کہ ان کے ساتھ ہم کیسے جسمانی تعلق کریں، ان کے تو سب کے شوہر بھی موجود ہیں۔ تو پھر یہ آیت اتری، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، جو شوہر والی عورتیں ہیں
वो सिवाय बांदियों के कुछ मतलब इससे निकलता है इतने इस टुकड़े से? तो इनकम्प्लीट बात है। कंप्लीट बात पीछे से चली आ रही है। 2 आयतों के अंदर बताया किन किन से निकाह नहीं कर सकते, उसके बाद आया इनसे भी नहीं कर सकते जो जिनके कोई शौहर हो। हाँ, बांदियों से कर सकते चाहे उनके शौहर हो। तो कहा ये आयत तब नाजिल हुई, तब ये आयत नाजिल हो गई। ये आयत खाली तब नहीं नाजिल हुई इसलिए कि ये आयत इसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक इसे पीछे से नहीं जोड़ा जाए। सारी की सारी आयत एक साथ सूरह निसा की वो उतरी है, ये अलग से नहीं उतरी। एक बात तो कॉमन सेंस से ये बात है कि नहीं तब नहीं उतरी। उसके जवाब में वहां तो एक उसूल बताया है, और इसमें यह कब कहा गया कि उनसे निकाह नहीं कर सकते? हाँ, कनीजों से निकाह अगली ही आयत में कहा, यह आयत नंबर 24 है, अगली में कहा कि निकाह करना, मेहर अदा करना, उससे अगली में 25 तो 24 में कहा कि जो शौहर वाली औरतें हो उनसे भी मना है, जैसे पीछे से तफसील चली आ रही है। हाँ, अगर ये है तो शौहर वाली हो तब भी निकाह कर सकते हो, निकाह कर सकते हो लफ्ज नहीं आया, लेकिन उससे अगली आयत में क्लियर कर दिया कि निकाह ही करोगे, बगैर निकाह के नहीं। इसको सब सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है। दुनिया थूक थूक करती है, दुनिया मजाक उड़ाती है, मजाक आप उड़वाते रहेंगे और आपके बच्चे कबूल नहीं करेंगे इसे कि ये दीन की बात हो सकती है, चाहे आप जितनी जस्टिफिकेशन दे दीजिए। कुरान में साफ अल्फाज में आप अपने बच्चों को अगर आपको वाकई दीन में रखना है तो उन्हें वो दीन दीजिए जिसके अंदर जवाबात हो, जिसमें बहुत ही कॉमन सेंस से ऐसी बातें ना हो जैसे ये कहा जाए कि ये तो बड़ी बेहुदा बातें हैं, ये तो अच्छी बातें नहीं है। आम अच्छी बात बुरी बात तो हर इंसान जानता है ना, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। एतराज आता है